اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی گواہ ہے معزز سامعین، معزز خواتین و حضرات، کہ عظیم جنگجو حکمران ہوں یا عظیم ترین مسلم حکمران ہوں یا مختلف ورلڈ واریئرز ہوں یا فاتحین عالم ہوں، جو دنیا پر آئے اور گئے اور ان کا نام آج تک تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو تاریخ کے اندر ایسے سورما بھی ماؤں نے پیدا کیے ہیں جنہوں نے 100 سال تک جنگیں لڑی ہیں، جن کی عمریں 125 سال تھیں اور 100 سال تک انہوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ سامعین، اسلامی دو ادوار ایسے ہیں جو بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ایک تو خلافت عباسیہ یا جو عباسی دور حکومت تھا وہ، اور دوسرا سلطنت عثمانیہ۔ تاریخ سلاطین فاطمیہ بھی آتے ہیں، مگر جو قرب اسلام کو جو شرف حاصل ہوا ہے کہ جو بکروال تھے یا جو قبائلی تھے ترک، جنہوں نے تقریباً 600 سے 800 سال کے درمیان حکمرانی کی، اور یہ ایک بکریاں چرانے والے اور ایک جنگلی قسم کے لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف بخشا کہ ان کی آنے والے 45-46 جو ان کے آنے والے جو حکمران تھے وہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کام کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک مسلم واریر تھا، ایک مسلم ایسا سپہ سالار تھا جس نے 100 سال، ہاں سامعین، جس نے 100 سالوں تک جو ہیں وہ جنگیں لڑی کفار کے ساتھ۔ اس نے بیک وقت منگولوں کو، اس نے بیک وقت رومن امپائرز کو، اور اس نے بیک وقت جو اندرونی ان کے اندر جو خلفشارز تھے، 3 محاذوں پر وہ انتہائی کامیابی سے لڑتا رہا۔ تاریخ میں ایسے بہادر جنگجوؤں کی مثال انتہائی کم ملتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ملتی ہے۔ سامعین، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی سلمان شاہ نے۔ اب سلمان شاہ کے جو آگے بیٹے تھے ارطغرل غازی، جنہوں نے تاریخ میں ایک بہت بڑا نام پایا، اور ان پر آج ایک ترکی نے پورا ایک ڈرامہ سیریل بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کی پوری سیریز ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈبڈ فارم کے اندر، اردو ڈبنگ کے اندر بھی وہ آج کل PTV سے آنے اور ہوتا ہے، ان کو تو خیر سارے جانتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے عظیم مسلمان سپہ سالار کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو یہ شرف رہا ہے کہ اس نے 100 سال تک لگاتار اس نے جنگیں لڑی ہیں۔ تو سامعین، اس جو سپہ سالار تھا اس کا نام ہے ترغت غازی۔ ہاں سامعین، یہ ترغت غازی جو تھا یہ سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان، اور عثمان کے آگے جو بیٹے تھے اس کی جو 3rd جنریشن تھی اس کے ساتھ یہ اس کی فوج کے اندر یہ سپہ سالار تھے، اور ان تینوں کے ساتھ یہ بطور سپہ سالار کام کرتے رہے، اور یہ تقریباً 100 سال تک یہ جنگیں لڑتے رہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 126 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی شہادت بھی جو ہوئی ہے وہ بھی میدان جنگ میں ہوئی ہے، اور وہ بھی یہ جنگ کرنے کے دوران یہ شہید ہوئے۔ 126 سال کی عمر میں ایک آدمی شہید ہوتا ہے میدان جنگ میں، اور 100 سال کنزیکٹیو لگاتار اندرونی دشمن اس وقت کے جو تھے، جنہوں نے چونکہ ترک کے مختلف قبائل تھے، ان قبائل کی آپس میں بھی چپکلش تھی، اور باقی جو مسلم سٹیٹس تھیں جو آگے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹے ہوئے تھے، ان کی بھی آپس میں چپکلش تھی۔ اور یہی جو تھے ترغت غازی، یہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے جو رومن امپائر تھا اس ٹائم، یا جو سلیبی تھے جن کو کہا جاتا ہے، جو کرسچنز تھے، اس کے ساتھ بھی ان کی بڑی وہ جنگ و جدل وہ جاری رہا۔ انہوں نے مختلف علاقے بھی فتح کیے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اس وقت جو منگول تھے، جن کو خونخوار منگول یا جنہوں نے ایک تباہی کی ایک داستان رقم کی، ان کے ساتھ بھی یہ لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے آخر پر 126 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں اپنے ان عظیم مسلم سپہ سالاروں اور حکمرانوں کے نام تک نہیں یاد۔ میں دعویٰ دے کر کہتا ہوں آپ نے ترغت غازی کا نام پہلی بار سنا ہوگا، آپ نے کسی بک کے اندر بھی نہیں پڑھا ہوگا، لیکن تاریخ نے ایسے سرما دیکھے ہیں۔ فلک آج تک ان کی تلواروں کی جو گھنک ہے، ان کی آوازوں کی آج تک گواہی دیتا ہے،
اور یہ ہماری تاریخ کا وہ سنہری باب ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام عظیم حکمران اور شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی آن کریں، اور آنے والی جو مزے کی ویڈیوز ہیں وہ بھی انجوائے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔